اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا 5 پلر آف اسلام، ارکان اسلام، توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اسلام کا آغاز کلمہ شہادت سے ہوتا ہے۔ یہ اسلام میں داخل ہونے کی کنجی ہے۔ اس کے اقرار کیے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے جو ہے وہ 2 جز ہیں۔ پہلے جز میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے، اور دوسرے جز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جاتا ہے۔ یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ لازم اور ملزوم ہیں۔ کلمہ کے بعد سب سے اہم رکن اسلام میں کون سا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت اور کلمہ کے بعد پھر نماز۔ اس کا ذکر کافی دفعہ آیا ہے۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ایک شخص ہے جس کو میں دیکھتا ہوں جو نماز بھی پڑھتا ہے اور برائی سے رکتا بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ عنقریب رک جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز اس کو اس برائی سے روک لے گی، کہ عنقریب وہ رک جائے گا۔ پھر نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ نماز کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، جس کے معنی کیا ہے؟ لفظ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا کرنا اور قریب ہونا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں صلاۃ سے مراد بدنی عبادت ہے، جو مقررہ وقتوں کے ساتھ مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ تو نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے جو مقررہ وقت کے ساتھ مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ حی علی الصلاۃ کیا مطلب ہے؟ آؤ نماز کی طرف۔ نماز کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے وہ کیا ہے؟ طہارہ، مطلب پاکی حاصل کرنا، وضو کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فیہ رجال، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ان یتطہروا، کہ جو تم پاکی حاصل کرتے ہو، واللہ، اور اللہ، یحب المتطہرین، اور اللہ پسند فرماتا ہے کس کو؟ جو طہارت حاصل کرتے ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں 5 دفعہ وضو کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ ہم وضو کی وجہ سے صاف ستھرے ہیں، پاک رہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کا ترجمہ۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے،
تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں مٹی کا ذکر آیا ہے کہ اگر پانی، کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم سفر میں جاتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ رہائش پذیر ہوتے ہیں جہاں پر پانی کا میسر نہیں آتا، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مٹی کو یوز کرتے ہیں۔ تو مٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو پاک کرنے والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ مٹی کس طرح کی ہونی چاہیے کہ مٹی خود بھی پاک جگہ سے لی گئی ہو، پاک صاف ہو۔ پہلے دور میں، اب یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں ہر کمرے میں واش روم ہوتے ہیں اور وہاں پر پانی اویلیبل ہے، لیکن 1400 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو کیا تھا؟ وہاں پر پانی کس طرح سے لوگ لے کے آتے تھے، کتنی دور سے لے کے آتے تھے، اور کتنا کم ان کو پانی میسر ہوتا تھا، اور کیسے پھر وہ جو ہے اس سے پاکی حاصل کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں مٹی بھی یوز کرتے ہیں اور پانی بھی، کیونکہ مٹی آپ کو پاک کرنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اور جب تم نماز کی طرف آؤ، فاغسلوا، دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، اور مسح کیا کرو، برؤوسکم، اپنے چہروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور ہاں اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو پانی میسر نہیں ہے وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مٹی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ مٹی سے کیا کرنا ہے؟ تیمم۔ اچھا، تیمم جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ تیمم کا طریقہ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اگر آپ کہیں اس جگہ پہ اس طرح کے سفر میں جا رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ جا رہے ہیں یا کہیں آپ ایسی جگہ رہتے ہیں تو اپنے لیے جو ہے کوئی پاک مٹی جو ہے وہ وہاں سے لے لیں، اور اگر سفر میں جا رہے ہیں تو ایک پوٹلی سی بنا لیں، اس میں پاک مٹی لے کے، تو وہ جیسے اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو تھوڑا سا ہاتھ پہ تھوڑا سا آپ اس کو چھنڈ پھنڈ کر لیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ جھاڑ لیں، اس کے بعد پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لیں۔ اب اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ جو ہے اتنا زیادہ اس میں ہاتھ ڈالیں یا اس کو آپ اپنے اوپر اس طرح سے کریں کہ خود بھی مٹی سے لت پت ہو جائیں بلکہ بھوت بن جائیں، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ تیمم کرنا ہے۔ اب دیکھیں طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھ، اسٹرائک بوتھ ہینڈس آن پیور ارتھ اور سینڈ، کہ دونوں ہاتھ آپ نے اپنے جو ہے زمین پر یا ریت پر آپ نے ایسے کر کے یوں ہاتھ دونوں رکھنے ہیں، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑنا ہے، جھاڑنا ہے۔ شیک بوتھ ہینڈس آف دا کلیننگ ڈسٹ بائی اسٹریکنگ، اور اس کے بعد پھر دیم اگینسٹ ایچ ادر، دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑیں، چھنڈ پھنڈ کر لیں، اینڈ وائپ یور فیس۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ مٹی ہاتھوں سے نکل گئی ہے تو دونوں ہاتھ اپنے فیس پر مال لیں، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے وضو کرتے 3 دفعہ پانی سے چہرہ دھوتے، صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ دین دا رائٹ ہینڈ ود دا لیفٹ ہینڈ اینڈ دین دا لیفٹ ہینڈ ود دا رائٹ ہینڈ، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ رائٹ ہینڈ جو ہے اپنے لیفٹ ہینڈ پہ اس طرح سے رگڑنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ رائٹ پہ۔ تو یہ اس طرح کے آپ کا تیمم ہو گیا، کیونکہ تیمم آپ کو کسی ایسی جگہ جہاں پانی نہ ہو وہاں پہ یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس کا ایک اور طریقہ، ایک اور حل بتایا کہ جہاں پر آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو اس سے پریشان نہ ہو، آپ اپنا تیمم کر لیں۔ کوئی صاف دیکھیں، اگر کوئی شیشہ ہے اس پہ ہلکی ہلکی سی مٹی صاف سی ہو، یا کوئی دیوار ہے
اس پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ آپ ہاتھ لگا لیں. کہیں پہ بعض اوقات ہمیں مٹی بھی نہیں ملتی، تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں جہاں پہ ہلکی ہلکی مٹی آپ کو پاک صاف نظر آئے، اس پہ دونوں ہاتھ آپ ڈال کے پھر دونوں ہاتھوں کو آپ جھاڑ کے ایک دفعہ چہرے پہ اور ایک دفعہ جو اپنے ہاتھوں پہ کر لیں، تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا. پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت کا؟ اب قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. یہ سورہ البقرہ کے آیت نمبر 43. پھر ایک اور جگہ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اب دیکھیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نماز جو اگر نماز قائم کرو، کیونکہ جو مسلمان ہوگا وہ اپنی ہر جگہ نماز جو ہے وہ قائم کرے گا، اور مشرکوں میں سے نہ، کیونکہ مشرکوں پہ جو ہے یہ چیز نہیں ہے. مشرک کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھیں گے. تو کافر اور مسلمان کے درمیان جو ایک چیز فرق کرتی وہ کیا ہے؟ نماز. آپ دیکھیں جو مسلمان ہوگا اذان ہوگی وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا میں نماز پڑھ لوں، لیکن جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، وہ کہ اس کو اذان کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، نہ اس کو پتہ ہوگا کہ اذان ہو رہی ہے اور میں نے نماز پڑھنی. تو یہ جو ہے نماز کافر، مشرک اور مسلمان کے درمیان میں کیا ہے؟ فرق کرنے والی ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. پھر میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو. ایک اور جگہ، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کون لوگ کامیاب ہیں؟ جو وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے. یہ نہیں کہ اٹھک بیٹھک کی اور جو ہے سجدہ کیا اور اٹھے بیٹھے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو اٹھا بیٹھک کر کے تو نکل جاتے ہیں. تو یہاں پہ کہتے ہیں کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اور خضوع کرتے ہیں، نمازوں میں اپنے میں عاجزی لے کر آتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں. پھر ایک اور جگہ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اچھا اب دیکھیں احادیث سے نماز کی فرضیت اور اہمیت کیسے واضح ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تمہارا سب سے فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. ایک اور جگہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کر لی. پھر دین کی اصل اسلام ہے اور اس عمارت کا ستون نماز ہے. دیکھیں نا، دین میں سب سے پہلے ہمیں کیا کہا گیا؟ کلمہ شہادت کے بعد کیا آتا ہے ہمارے دین میں؟ نماز. اور یہ کیا ہے؟ اسلام میں ہمارے لیے کیا ہے کہ یہ اس عمارت اسلام کا جو ہے یہ عمارت ستون ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اذان سن کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو بلا رہے ہیں، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. لیکن اللہ کی یہ آواز پکار سن کر لوگ اگر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس شخص کے بدن پر میل کچیل رہ سکتی ہے جو دن میں 5 مرتبہ جو ہے
اپنے دروازے کے سامنے والی نہر میں نہائے؟ سب نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی کیفیت نماز کی ہے کہ 5 دفعہ نماز ادا کرنے سے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ایک شخص ہے اور وہ وضو کرتا ہے تو دیکھیں کتنے پارٹس جو ہیں باڈی کے وہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، منہ، چہرہ، سب کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں اور کس طرح سے آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جو شخص 5 دفعہ نماز ادا کرے گا، ظاہر ہے وہ وضو کرے گا، اپنے آپ کو صاف رکھے گا، تو کیا ہے آپ کے گناہ دھل جاتے۔ لیکن یہاں پر جو فرمایا گیا ہے وہ کون سے گناہ ہیں؟ گناہ صغیرہ۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہیں وہ کس طرح سے ہمارے دھلتے ہیں؟ توبہ استغفار سے۔ جو شخص کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو اور اس کے بعد توبہ استغفار کرے تو کیا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اس نے گناہ کیے وہ ان کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے مہربان ہیں ہم پر، لیکن ہم انسان یہ چیز بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ خزاں کا موسم تھا۔ ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا، تمام پتے نیچے گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے بھی گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں۔ زکوٰۃ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا اہم رکن ہے۔ پہلے کیا تھا؟ کلمہ شہادت، دوسرے نمبر پر نماز، اور اب کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا اہم رکن ہے، جس کے لغوی معنی پاکیزہ کرنا یا پروان چڑھانا۔ اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد، معاشرتی فلاح و بہبود میں صاحب ثروت لوگوں کا حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان بہم پہنچایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں مین جو چیز ہے اس میں آپ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہوا ہے تو اس میں آپ کے مال میں سے اللہ نے غریبوں کے لیے جو ہے وہ حصہ رکھا ہے۔ اور غریبوں کی مدد کیسے کریں گے؟ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ جو لوگ اس کے مستحق ہوں گے وہ کیا ہے، وہاں ان تک وہ چیزیں پہنچیں گی۔ اور پاکیزہ کرنا یا پروان، کیا مطلب اس کا؟ کہ جو آپ کا باقی مال پیچھے رہ جاتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور پروان چڑھانا، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو باقی جو ہے آپ کا مال وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بڑھوتری بھی اس کو کہتے ہیں، پروان چڑھانا، کیونکہ ہم انسان اس چیز میں ہوتے ہیں کہ ہم سے جو ہے یہ مال جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے تو اللہ نے ان انسانوں کے دل میں یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ انسان جو ہے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو بازار کیا لگتا ہے وہ مال آپ سے جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس کا مقصد بتایا کہ وہ ایک تو مال آپ کا پاکیزہ جو پیچھے ہوئے وہ رہ جائے گا، اور باقی جو مال آپ کا وہی جو پاکیزہ ہے وہ پروان چڑھے گا۔ تو یہ جو ہے نا، اس میں اللہ نے آپ کے مال میں سے باقی مستحق لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے، حصہ رکھا ہوا ہے۔ پاکیزگی سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال و دولت میں جو حق مقرر کیا ہے اس کو خلوص دل اور رضامندی سے ادا کیا جائے۔ نشو و نما سے مراد حق داروں پر مال خرچ کرنا، اپنی دولت کو بڑھانا ہے۔ جس مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، دین ایک اصطلاح میں زکوٰۃ ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز
تو ہم پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. بھئی کیوں نہیں زکوٰۃ دیتے؟ اللہ نے جو ہے وہ فرض کیا ہے، کیونکہ جو ہر صاحب نصاب ہے، آگے ابھی ہم پڑھیں گے، ہر صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے. اور یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. نماز کیا تھا؟ جانی عبادت. اور یہ کیا ہے؟ مالی عبادت. جسمانی عبادت اور زکوٰۃ مالی عبادت. اچھا، مصارف زکوٰۃ کیا مراد ہے سے مصارف زکوٰۃ سے؟ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8. کہ کون کون جو ہے آپ کی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، کس کس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ میں آتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو آپ کس کو دیں گے؟ اب یہاں پہ ہی ہمیں اللہ نے بتا دیا، انما الصدقات للفقراء. نمبر 1 کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے. والمساکین، مسکین کے لیے. والعاملین، عاملین علیہا والمؤلفۃ، اور تالیف قلوب کے سزاواروں کے لیے. قلوبہم وفی الرقاب، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ گردنیں چھڑانے والے. والغارمین، تاوان زدہ کے لیے. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ اور مسافروں کی. فی سبیل اللہ وابن السبیل، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کی امداد میں خرچ کیے جائے. فریضۃم، یہ اللہ کا مقرر کردہ، من اللہ، فریضۃم من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے. واللہ، اور اللہ علیم حکیم، علم والا اور حکمت والا ہے. فقراء اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کریں، جیسے خوراک، پانی، لباس، رہائش. اب یہ وہ لوگ ہیں فقیر جو یہ چیزیں پوری اپنی نہیں کر پاتے اور ہر ایک سے لپٹ لپٹ کے مانگتے کہ ہمیں دے دیں کچھ، چاہے وہ کسی نصاب کے مالک ہی ہوں. اچھا، اس سے کیا مطلب ہے کہ فقیر ہے وہ، اس کے پاس کوئی چیزیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی بھی نصاب کا، وہ کسی بھی چیز کا پیچھے سے مالک ہو، لیکن وہ ہے فقیر کیونکہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگ رہا ہے. مسکین، یہ فقیر سے کم تر کا درجہ ہوتا ہے اور کبھی یہ زیادہ، مگر ہر معاملے میں ان کے احکام ایک ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں مسکین کی تعریف کی ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ کہ مسکین وہ نہیں جو 1-2 لقموں یا 1-2 کھجور کی خاطر لوگوں کے پاس چکر لگاتا پھرے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور وہ گمنامی میں رہتا ہے کہ اسے خیرات نہیں دی جا رہی اور نہ ہی وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. مسکین کون ہوتا ہے؟ جو بظاہر تو وہ ضرورت مند ہے لیکن وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتا. لیکن اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مسکین ہے؟ لیکن ان کی ضروریات سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے. عامل علی الزکوٰۃ، اس سے مراد زکوٰۃ وصول کرنے والا یا زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا یا زکوٰۃ کا نگران و منتظم اور تحریر کرنے والا ہے. یعنی وہاں پر جو شخص زکوٰۃ میں کے اس میں کام کرتا ہے، جو اکٹھی کرتا ہے، انہیں زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ ادا کی جا سکتی ہے چاہے وہ غنی ہی ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے کس طرح کی حکمت کیسے جو ہے وہ انسانوں کو بتائے کہ کیونکہ وہ شخص وہاں پر کام کر رہا ہے، بے شک وہ پیچھے سے غنی بھی ہے، لیکن جو شخص پیسے اکٹھے کر رہا ہے، جو زکوٰۃ اکٹھے کر رہا ہے، جو وہ اس میں کام کر رہا ہے تو وہ انسان نہ میں بھی اس کے دل میں کوئی خواہش آ جائے، کوئی لالچ آ جائے، یا وہ میں بھی اس کے ہاتھ میں جو اتنی چیزیں ہیں تو وہ، کیونکہ انسان جو ہے وہ یہ چیزیں، مال کی جو ہوس ہے، جو ہرس ہے، جو مال کی لالچ ہے، وہ انسان کے اندر اللہ کی طرف سے یہ رکھ دی گئی. لیکن پھر ہمیں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ہر جگہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہر چیز ہمارے ہاتھ میں، تو وہاں پر آپ نے
اللہ سے ڈر کے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی کہ بے شک وہ غنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو وہ شخص زکوٰۃ میں کام کر رہا ہے تو اس کی مد سے اس کے تنخواہ آپ دی جا سکتی ہے، کیونکہ ہے تو وہ انسان، فرشتہ تو وہ ہے نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں مگر 5 کے لیے۔ کون کون سے ہیں؟ کیونکہ ایک جو غنی ہے اس کو ہم صدقہ کیسے دے سکتے ہیں؟ صدقہ میں کام کرنے والا، جو صدقے کے کام کر رہا ہے، جو اپنے مال سے خرید لے، اسے خرید لے، پھر مقروض انسان، اللہ کے راستے میں لڑنے والا، اور مسکین جسے صدقہ کا مال دیا گیا اور وہ اس میں سے غنی کو ہدیہ دے دے۔ اب یہ جو ہے 5 لوگ، ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ حلال نہیں مگر ان 5 کے لیے حلال ہے۔ جن کے دلوں کی تالیف مطلوب ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو نیو مسلمس ہو رہے ہیں، جو نئے مسلم ہونے والے ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی اسلامی حالت تو کمزور ہے، وہ آنا تو چاہتا ہے لیکن وہ بیچ کے رستے میں، البتہ برادری میں اس کا اثر و رسوخ ہو، اس ایسے شخص کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دی جائے۔ کس لیے زکوٰۃ دی جائے؟ تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ اسلام میں پختہ ہو جائے، اور وہ سمجھے کہ یہ بھئی اب ہمیں زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ اسلام میں آنا پختہ ہو گیا، اور لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو، یا وہ اس کی شرح سے بچ سکے۔ اسی طرح اس سے مراد کافر بھی ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم کسی کافر کو، کسی اس طرح کے دین کو نقصان دینے والوں کو، اگر کافر کوئی ہمارے دین کو نقصان دے رہا، اسے ہمیں زکوٰۃ دینی پڑی تو ہم اس کو دے کے اس سے روک سکتے، تاکہ وہ شر نہ جو ہے وہ پھیلائے۔ جو ایمان اور اسلام کی طلب و طمع میں ہے، اب دیکھیں وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن ابھی وہ ہوا نہیں، لیکن اس کے اندر یہ لالچ ہے، طلب ہے، طمع ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور اس کی قوم کو اسلام کی ترغیب کے لیے زکوٰۃ دینی چاہیے، تاکہ جو اس کے ساتھ دوسری قوم ہے وہ اثر و رسوخ والا بندہ ہے لیکن اس کے اندر ابھی یہ لالچ چل رہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤں، تو اس کی قوم کو اسلام کی ترغیب کے لیے زکوٰۃ دینی چاہیے، تاکہ وہ پیچھے جو اس کے باقی لوگ ہیں، باقی جو قوم ہے، وہ ساری مسلم بن جائے۔ اسی طرح یہ ایسا مصلحت کی خاطر ہر اس شخص کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جو کسی بھی صورت میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض صحافت سے تعلق رکھنے والے اصحاب قلم وغیرہ۔ گردن آزاد کرانا، اب دیکھیں پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی جن کو آزاد کرا دیا جاتا تھا، ظلم و ستم ہوتا تھا۔ تو اب یہاں پر کیا بنے کہ اس مصرف سے مراد مسلمان غلام ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے اسے خرید کر آزاد کیا جائے، لیکن آج کل کا جو سسٹم ہے، یہ آج کل یہاں پر غلام اور لونڈیوں کا اب نہیں رہا وہ سلسلہ۔ پھر مقروض، اس سے مراد ایسا صاحب قرض جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مقروض نہیں ہوا اور اس کی ادائیگی بہت مشکل ہو، تو اسے زکوٰۃ سے اس قدر دیا جائے کہ قرض کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سوال صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے: فقیر کے لیے جو بہت شدت میں ہے، مقروض کے لیے جسے قرض کی وجہ سے بہت پریشانی، اور خون کی دیت کی ذمہ داری دینے والے جو اس کے لیے دکھ کا باعث بن گئی ہے۔ اب دیکھیں، قتل کے بدلے قتل، دانت کے بدلے دانت، تو یہ جو ہے، اور اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور وہ اس کو معاف کر رہا ہے، جب وہ اس کو معاف کر رہا ہے تو وہ خون کی دیت لے سکتا ہے، اور وہ خون کی دیت کا کیا ہے کہ ذمہ داری دینے والے جو اس کے لیے دکھ کا باعث بن گئی ہے۔ اب دیکھیں، وہ ایک تو اس دکھ میں ہے کہ جو ہے اس سے قتل ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کی دیت دے رہا ہے، تو اب اس کو جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو اب اس کو کہتے ہیں کہ بھئی چلیں آپ خون کی دیت دیں اور معاملہ جو ابھی ختم کرتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے اگر وہ جو دکھ کا باعث بن رہا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھیں، اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی وہ جو ہے اس سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو کس کو؟ ایک فقیر، ایک قرض
قرض کی وجہ سے جو پریشان، اور دوسرا جو دکھ اور تکلیف کا باعث میں ہے، جو خون کی دیت کی ذمہ داری دینے والے ہیں. یہ ان 3 لوگوں کے لیے جو ہے وہ سوال جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے جو ہے وہ سوال جائز نہیں ہے. پھر اللہ کے راستے میں، اس سے مراد اسلامی جہاد. جو لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی ساری ضرورتیں، سہولتیں زندگی کی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، جو اللہ کے دین کی عظمت اور اعلیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے، دین کو بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں. غازی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے چاہے وہ غنی ہے. غازی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو جہاد سے واپس آ جائے. اور جو شہید ہو گیا وہ اللہ کے راستے میں، تو وہ کیا ہے؟ شہید کہلاتا ہے، جو جنت کے باغوں میں ہوتا ہے. چاہے وہ غنی ہے. اس کے علاوہ اس مد میں حج اور عمرہ کرنے والے بھی شامل ہیں. ان لوگوں کو ضروریات کی بنا پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دیکھیں، لوگوں کو اگر کسی کو حج یا عمرے کی، دیکھا ہوگا آپ نے، اور ہر مسلمان کو الحمدللہ بہت شدت سے خواہش ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جانا بہت چاہتے ہیں لیکن وہ جا نہیں سکتے. تو ہمیں یہاں پہ بتا دیا گیا اللہ نے کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے اگر کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ دی جا سکتی ہے. ابن سبیل، اس سے مراد وہ مسافر ہے جو اپنے شہر سے دور ہو، سفر میں ضروریات پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو وہ محتاج ہے. البتہ اسے قرض مل سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ قرض حاصل کرے. اس وقت تک اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے جب تک وہ اپنے علاقے میں ہے. اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ایک شخص ہے جو سفر کر رہا ہے اور اس کا جو ہے کسی نے سامان چوری کر لیا، پیسے چوری کر لیے ہیں، اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ آگے سفر کیسے کرے گا؟ اپنے علاقے تک کیسے پہنچے گا؟ ہاں، اگر اس کے ساتھ کوئی اسی علاقے کا بندہ، اسی کا کوئی ہم سفر جو ہے اس اپنے محلے کا ہے، کوئی اپنے علاقے کا ہے، کوئی اس کو جانتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح سے ہو گیا، تو وہ اسے قرض لے لے. لیکن ہاں، اگر وہ بالکل تنہا ہے، کوئی اس کو کچھ بھی نہیں جانتا، کوئی اس کو کچھ نہیں دے رہا یا نہیں دینا چاہتا ہے، تب آپ اس شخص کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ اپنے علاقے میں ہے اس وقت تک نہیں، کیونکہ اپنے علاقے والے سب ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں. ہاں، کسی غیر علاقے میں ہے، سفر میں ہے، اور اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسافر ہے، ضرورت مند ہے، اور اب تہی دستہ ہے وہ. اچھا، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ اب شرطیں ہیں. سب سے پہلے زکوٰۃ کون دے گا؟ جو مسلمان ہوگا. مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر یہ کہ بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں. جو بچہ ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، لیکن ہاں جو بالغ ہے وہ حقدار ہے. عاقل ہونا، بہرے مینس مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں. جبکہ اسی حال میں سال گزر جائے اور کبھی کبھی اسے افاقہ ہو جاتا ہے تب فرض ہے. بیچ میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں کہ بالکل ہی جو ہے وہ پاگل ہوتے ہیں، جو پورے سال وہ ایز اٹ اسی طرح سے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جن کو میڈیسن دی جاتی ہے، جن کا پھر کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں کہ پرسان حال ہوتا ہے، وہ تھوڑے بیچ میں ٹھیک ہو جاتے. چلو کسی ٹائم پہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو دورے پڑتے، لیکن بیچ میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کو افاقہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو اس پر فرض ہے. زکوٰۃ مسلمان، بالغ اور عاقل اور آزاد ہونا ان پر فرض ہے. غلام پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دے دی ہو. ہاں، آزاد جو بندہ ہے اس پہ فرض ہے. اگر لیکن اس کے پاس کوئی غلام ہے، غلام ہونے کے بعد بھی وہ مالک نے اس کو اجازت دے دی کوئی تجارت کرے، اپنا جیسے مرضی اپنا کام کاروبار چلائے، اور ہے اسی کے پاس وہ غلام ہے، تو اس پر فرض ہے. ادروائز اگر وہ غلام پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا. مال جو ہے
وہ اس کی ملکیت اپنی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور کی ملکیت اور آپ اس پہ زکوٰۃ دیں، یہ نہیں، مال آپ کا اپنا ہو، آپ اس کے حقدار ہوں، چاہے اس کو رکھیں، چاہے بیچیں، چاہے خرچ کریں، چاہے کسی کو دے دیں، وہ آپ اس کے مالک ہوں، آپ کی ملک میں ہونا چاہیے۔ اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا نصاب بتا دیا ہے کہ اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ پورے طور پر اس کا مالک ہونا، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو، آپ اس چیز کے مالک ہوں اور آپ کے وہ چیز قبضے پہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو ہیں بچیاں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور زیور ان کو اتنا ملتا ہے، تو اس پر جو ہے ان کو مالیت، ان کے جو مالکی ہوتی ہے وہ نہیں دی جاتی، ملک نہیں دی جاتی، وہ ان سے دوبارہ لے لیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ چیز اس کے انڈر میں آ جائے، اس کو دی جائے، تو وہ خود اس کی ذمہ دار ہے، وہ خود اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، وہ خود اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ ہاں اگر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پھر اس کی، اگر مالک نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی فرض نہیں ہے۔ نصاب کا دین، قرض سے فارغ یا بچا ہوا ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، مال کا نامی ہونا یعنی پڑھنے والا، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً، نصاب پر 1 سال کا کامل گزر جانا۔ اب دیکھیں ہر سال ہم لوگ زکوٰۃ الحمدللہ نکالتے ہیں، تو سال پورا گزر جانے کے بعد وہ چیز جو آپ کے پاس گولڈ ہے، پیسہ ہے، جو چیز ایکسٹرا ہے آپ کے پاس وہ ہے، اور آپ کی اپنی ہے اور سالوں سے آپ اس کو رکھ رہے ہیں، تو آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیں نماز کے ساتھ ہی نماز جسمانی عبادت، زکوٰۃ مالی، نماز اور زکوٰۃ ساتھ رکھا گیا ہے۔ اب اس دیکھیں آیت کریمہ میں کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت مل رہا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، تو ہمیں اس آیت سے البقرہ کی پتہ چلتا ہے کہ نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا اہتمام فرمایا اور لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ کس وجہ سے یہ بات کی گئی تھی؟ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو لوگ سب زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جاتے ہی لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، تو پھر صحابہ نے اہتمام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے، لیکن اگر جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوششیں نہ کرتے، اہتمام نہ فرماتے صحابہ، تو کیا ہوتا؟ آج کوئی زکوٰۃ نہ دیتا۔ بے زکوٰۃ تو اسلام نے غرباء کی مدد اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے امراء پر فرض کیے، اور یہ غربت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آج جو ہم لوگ کہتے ہیں نا غربت ہے، لوگ بہت غریب ہو رہے ہیں، غربت آ گئی ہے، اور دیکھیں سارا ذمہ ہم حکومت پہ ڈالتے ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں، وہ لوگ ادا نہیں کرتے، کہتے اللہ ہمیں معاف کرے گا، ہم تو نہیں دیتے، نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھار۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ غربت کو، زکوٰۃ تو اسلام نے غرباء کی مدد اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے امراء پر فرض کی ہے، اور یہ غربت ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر ہر بندہ اگر یہ سوچ لے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرنے، اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اللہ نے ہم پر فرض کیا، اگر ہم خود جو ہے وہ اس چیز کو ہم تسلیم کریں کہ ہم خود جو ہے اپنا حصہ اس میں ڈالیں کہ بھئی ہمارے اوپر فرض ہے اور ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو یہ کیا ہے؟ غربت ختم کرنے کا بہترین طریقہ۔
خیال رہے کہ اگر سارے امیر لوگ زکوٰۃ دیں تو غربت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ اسلام کے اس ذریعہ اصول سے ہر مسلمان اور غیر مسلم فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اسے مسلمان بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی، لیکن مسئلہ کہاں بنتا ہے؟ جب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ احادیث سے زکوٰۃ کی مزید اہمیت کیسے پتہ چلتی ہے؟ جس مال میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور وہ اسی میں ملی جلی رہے، وہ سارے مال کو تباہ کر دیتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ فرض کیا گیا جو مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور اسے ان کی ضرورت مندوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کا خزانہ ہے۔ روزہ، روزے کے لیے عربی میں لفظ صوم استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی کسی چیز سے رک جانا۔ اسلام کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے جس کی تعمیر کردار میں بڑی اہمیت ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اس کے بعد اب کیا آ جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ آپ لوگوں سے پہلے لکھ دیا گیا ہے کیا؟ کہ آپ سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے اور اب آپ پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور عربی میں روزے کو کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ اچھا، اس کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے رک جانا۔ اب دیکھیں، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو روکیں گے۔ باہر آپ گرمی سے آ رہے ہیں، فریج بھرا ہوا ہے ٹھنڈی چیزوں سے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور آپ جا کے فٹافٹ جائیں اور جا کے روزے کی حالت میں آپ کھا پی لیں، کیا آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اور اللہ کے حکم سے آپ نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا۔ اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تقوی اختیار کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، رک جانے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ خود دوں گا، کیونکہ آپ اللہ کی خاطر روک رہے ہیں نا۔ آپ کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، گرمی بھی لگی ہے، پیچھے ہم نے گرمیوں میں روزے رکھے ہیں، لیکن ہر چیز آپ کے سامنے بھی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم سے روزہ رکھا ہے۔ اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور کھانے پینے اور باقی خواہشات سے ہم رکے رہتے ہیں۔ اور یہ اسلام کا کیا ہے؟ چوتھا رکن ہے۔ اب دیکھیں فرضیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم۔ دیکھیں یہاں پہ ہمیں پتہ چلا ہے لعلکم، تاکہ تم تتقون۔ کیا مطلب ہے تتقون؟ تقوی اختیار کرو۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت سے روزے کا فرض ہونا ثابت ہو گیا۔ سورہ البقرہ 183 کہ اے ایمان والو، اب جب تم ایمان لے کے آئے ہو، کیونکہ اب تم ایمان والے ہو گئے ہو، کافر پر تو روزے فرض نہیں ہے، مشرکوں پر تو فرض نہیں ہے، لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے ہو، اے ایمان والو، جب تم ایمان لے کے آئے، اب تم پر روزے فرض ہیں۔ کس طرح؟ جیسے پہلے لوگوں پہ فرض تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں خود دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ گناہوں سے بچنے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جس نے
حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں جو ہے ہمیں قرآن میں اللہ نے بتا دی ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ شہادت، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، اب تم ایمان لے کے آئے ہو، اب کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، نماز، اس کے بعد پھر زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد پھر روزہ، کہ اب یہ چیزیں آپ پر فرض ہیں، اب آپ کم از کم اب آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ مسلم ہیں جب یہ آپ کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، روزہ، تو اب آپ مسلم ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ فرق کرنے والی مشرک اور کافر، مشرک اور مسلمان کے درمیان۔ تو یہ اللہ نے جو ہے ہمیں یہاں پہ ان کی عذر قرآن اور حدیث سے ہمیں فرضیت ثابت ہو جاتی، پتہ چل جاتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ آپ حج کا کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔